وَإِذْ اور جب قال فرمایا وَإِذْ قال اور جب فرمایا ابراہیم حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لِأَبِيهِ اپنے والد سے آزر اپنے والد آزر سے فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزر اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد آزر سے فرمایا أَتَتَّخِذُ کیا آپ بناتے ہیں أَصْنَامًا بتوں کو آلہہ معبود أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلہہ کیا آپ بتوں کو معبود تصور کرتے ہیں ان کو معبود سمجھتے ہیں انی بے شک میں اراک سمجھتا ہوں آپ کو ارا سمجھتا ہوں کا آپ کو انی اراک بے شک میں آپ کو سمجھتا ہوں وقومک اور آپ کی قوم کو بھی فی ضلال مبین ضلال گمراہی مبین بہت بڑی میں آپ کو اور آپ کی قوم کو بڑی اور واضح گمراہی میں سمجھتا ہوں پچھلی آیات میں ہم نے پڑھا تھا اللہ رب العزت کی توحید اور وحدانیت کا ذکر چلا آ رہا تھا اور جس وقت قرآن کریم کا نزول ہو رہا ہے تو مشرکین جو تھے وہ اللہ کی ذات سے انجان تھے جس طرح کہ اللہ کو پہچاننا یا اللہ پر ایمان لانا ضروری تھا اس سے انجان اور ناواقف تھے چنانچہ قرآن کریم نے ان کو اللہ رب العزت کی ذات کا تعارف کرایا اللہ تعالیٰ کی پہچان کرائی پھر جس گمراہی میں وہ مبتلا تھے شرک اس شرک کو ان کے سامنے واضح کیا پچھلی آیات میں بھی یہی تذکرہ چل رہا تھا اب یہاں سے اللہ رب العزت حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ شروع کر رہے ہیں دراصل ابراہیم علیہ السلام کی جو شخصیت ہے یہ بارہا ہم قرآن کریم میں پڑھ چکے ہیں یہ تمام اقوام میں حضرت ابراہیم علیہ السلام تمام اقوام اور تمام مذاہب کے ماننے والوں کے ہاں بہت قابل احترام تھے نہ صرف قابل احترام تھے بلکہ اقوام اور مذاہب والے اپنی نسبت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کرتے تھے ابراہیم علیہ السلام کی طرف اپنی نسبت کرتے تھے اور ابراہیم علیہ السلام سب کے ہاں ایک وہ کہہ لیجئے کہ واضح طور پر ایک مقدس اور محترم شخصیت ہے یہود جو تھے وہ کہتے تھے ہم ملت ابراہیمی پر ہیں عیسائی وہ کہتے تھے ہم ملت ابراہیمی پر ہیں ابراہیم علیہ السلام کا دین تو یہی ہے جو ہمارا ہے یہود کہتے تھے ابراہیم علیہ السلام کا دین وہی جو ہمارا ہے مشرکین کہتے تھے ابراہیم علیہ السلام کے وارث تو ہم ہیں اس لیے قرآن کریم نے تینوں کی نفی کی ما کان ابراہیم یہودیا نہ یہودی تھے ابراہیم علیہ السلام ولا نصرانیہ نہ ابراہیم علیہ السلام نصرانی تھے وما کان من المشرکین نہ ہی وہ مشرک تھے نہ ہی وہ مشرک تھے آپ اندازہ لگائیے قرآن کریم کے نزول کو 14 صدیاں بیت گئی ہیں اور وقت بہت آگے چلا گیا ہے اور اقوام جو ہیں مذاہب جو ہیں وہ اپنی اصل شناخت سے کافی دور ہو چکے ہیں اور ابراہیم علیہ السلام کی نسبت سے بھی بہت دور ہو چکے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی نسبت سے بہت دور ہو چکے ہیں پھر بھی آج بھی دنیا کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام پر ابراہیمی کارڈ کے نام پر شاید آپ نے سنا ہو ابراہیمی کارڈ کے نام پر اب پھر ایک کوشش ہے سازش ہے ویسے تو سازش ہے لیکن لوگوں کو جمع کرنے کے لیے مختلف مذاہب کو یہودیوں کو عیسائیوں کو ہندوؤں کو مسلمانوں کو اکٹھا کرنے کے لیے آج بھی ابراہیم علیہ السلام کا نام استعمال کیا جا رہا ہے ابراہیمی کارڈ وہ آپ پڑھ لیجئے گا تو اللہ تعالیٰ مشرکین کو سمجھانے کے لیے کہ تم ابراہیم علیہ السلام کی طرف نسبت کرتے ہو نا اپنی چلو آؤ تمہیں بتاتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا طرز عمل اور ان کا طریقہ کیا تھا
وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور جب فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لِأَبِيهِ، اپنے والد آزر سے، أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، کیا آپ بتوں کو معبود سمجھتے ہیں؟ إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، میں تو آپ کو اور آپ کی قوم کو کھلی گمراہی کے اندر دیکھ رہا ہوں۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، نُرِي، ہم نے دکھلائیں، ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، ملکوت، ملکوت کا معنی مخلوقات بھی ہیں، ملکوت کا معنی عجائبات بھی ہیں، ملکوت عجائبات، اور اس طرح ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دکھائی ملکوت عجائبات، السماوات، آسمانوں کی، والارض، اور زمینوں کی، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں اور زمینوں کے عجائبات دکھائے، آسمانوں اور زمینوں کی مخلوقات دکھائیں، وَلِيَكُونَ، تاکہ وہ ہوں، من الموقنین، یقین کرنے والوں میں سے، وَلِيَكُونَ من الموقنین، تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہوں۔ دیکھیں، عام ایمان والے، ان کا معاملہ انبیاء علیہ السلام کا معاملہ تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کا جو معاملہ ہے وہ تھوڑا سا عام انسانوں سے مختلف ہوتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کچھ ایسی چیزوں تک بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کو اللہ پاک دکھا دیتے ہیں، ان کے سامنے پردہ ہٹا دیتے ہیں، ان کے سامنے ظاہر کر دیتے ہیں جو چیزیں عام انسانوں کے سامنے ظاہر نہیں ہوتی۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج، آپ تشریف لے گئے، زمین پر بھی ہوا، آپ کے سامنے سے اللہ تعالیٰ نے پردے ہٹائے، ایسا بارہا ہوا، زمین پر بھی ہوا اور آسمان پر بھی ہوا، آسمان پر بھی آپ کو لے جایا گیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام۔ اب وہاں پہ کیا تھا؟ وہ جو پردے ہیں نا جو ہمارے سامنے ہیں، اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے سے ہٹا دیے، آپ کو اپنی آنکھوں سے وہ سب کچھ دکھایا جہاں تک عام انسانوں کی رسائی نہیں ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دکھایا۔ اس کو آپ کی معراج کہا جاتا ہے۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ تاکہ نبی جب قوم کے سامنے جائے اور قوم انکار کرے تو نبی آگے سے کہہ سکے تم تو اپنی جہالت کی بنا پہ انکار کر رہے ہو، میں آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں، میں آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں۔ چنانچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جنت دکھائی گئی، جہنم دکھائی گئی، کفار کہتے کہاں ہے؟ جھوٹ ہے، ہیہات ہیہات لما توعدون ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین۔ کون سی قیامت، کون سی آخرت، کون سی جنت، کون سی جہنم؟ دنیا صرف یہی ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دکھائی، آپ پھر جب دکھائی تو اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ تم اپنی جہالت کی بنا پہ انکار کر رہے ہو، میں آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں، میں آنکھوں سے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معاملہ ہم پیچھے بھی پڑھ کے آئے ہیں، تیسرے پارے میں ابراہیم علیہ السلام کے سامنے مردوں کو زندہ کرنے کا منظر دکھایا گیا۔ یہ عام انسانوں کے سامنے نہیں ہوتا، تاکہ نبی کہہ سکے مرنے کے بعد زندہ ہونا میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے۔ عزیر علیہ السلام کا ہم نے پڑھا ہے تیسرے پارے کے اندر، ابراہیم علیہ السلام کا ہم نے پڑھا ہے، اسی طرح اصحاب کہف کا بھی ہم پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ وہاں پر بھی یہ بات ظاہر کرتے ہیں۔ تو وَكَذَلِكَ نُرِي ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے اسی طرح عجائبات دکھائے، کائنات کے عجائبات، گویا ایک قسم کی یہ معراج تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ وَكَذَلِكَ نُرِي ابراہیم، اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء پر ایمان لانا لازمی قرار دیا ہے۔ انبیاء پر ایمان لانا لازمی اس لیے کہ انبیاء جو باتیں کر رہے ہوتے ہیں بے شک وہ وحی ہوتی ہے، لیکن وحی سے ہٹ کر اللہ ان کو آنکھوں سے بھی دکھا چکے ہوتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کیا آتا ہے؟ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا، ہم نے آپ کو شاہد بنایا ہے۔ شاہد کیسے کہتے ہیں؟ گواہ کو، شاہد گواہ کو کہتے ہیں۔ گواہ کون ہوتا ہے؟ عموماً میں بات کر رہا ہوں، عموماً گواہ اسے کہتے ہیں جس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ہم نے آپ کو شاہد بنایا، گواہ بنایا، کس چیز کا؟ جنت کا۔ کس چیز کا؟ جہنم کا۔ دیکھی ہے آپ نے؟ ہاں دیکھی ہے۔
آنکھوں سے دیکھی ہے، دیکھیے، گھوم پھر کے آیا ہوں جنت کے اندر سے، گھوم پھر کر۔ عمر سے فرمایا، عمر ایک محل دیکھا بڑا خوبصورت، بڑا خوبصورت محل دیکھا تو تیرا نام لکھا ہوا تھا، دل تو کیا اندر سے بھی دیکھ کے آؤں، لیکن سوچا تجھے اچھا لگے کہ نہ لگے، تیرا محل ہے نا، یہی اجازت کے بغیر کیسے جاتا؟ اللہ کے نبی میرے ماں باپ قربان، میری کیا حیثیت؟ اندر سے دیکھ کے آئے۔ جبرائیل یہ کیا ہے؟ یہ ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ ہے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں سود کھانے والا جہنمی ہے۔ جناب کیا ثبوت ہے؟ آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں قاتل کی یہ سزا ہے۔ کیا ثبوت ہے؟ آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں بھائی، آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں۔ ایمان والوں کے لیے جنت ہے۔ کیا ثبوت ہے؟ آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں۔ نہریں، آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں۔ تو یہ انبیاء علیہ السلام، اس لیے ان کا مقام بہت بلند و برتر ہوتا ہے، اس لیے ان پر غیر مشروط ایمان اور غیر مشروط اطاعت ضروری ہوتی ہے۔ یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے کائنات کے عجائبات دکھائے۔ وَكَذَلِكَ نُرِي ابراہیم، ہم نے دکھائے ابراہیم علیہ السلام کو ملکوت عجائبات السماوات آسمانوں کے والارض اور زمینوں کے، وَلِيَكُونَ تاکہ وہ ہوں من الموقنین یقین کرنے والوں میں سے۔ اور یہ وہ یقین نہیں ہوتا جو ہم جیسے عام انسانوں کا ہوتا ہے، یہ وہ یقین نہیں ہوتا۔ انبیاء علیہ السلام کا یقین اس درجے کا ہے کہ اکیلے ابراہیم علیہ السلام اور پوری دنیا مخالف ہے، پوری دنیا مخالف ہے، اور پوری دنیا کہہ رہی آپ غلط ہیں، آپ پوری دنیا کہہ رہی ہے، باپ کہہ رہا غلط ہیں، گھر والے کہہ رہے ہیں، خاندان والے کہہ رہے ہیں، اور دوست احباب کہہ رہے ہیں، حکومتیں کہہ رہی ہیں، سارے مخالف ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے ہیں، میں سچ ہوں، میں حق ہوں۔ ایسے انبیاء تشریف لائے جن پر ایک شخص بھی ایمان نہیں لایا، لیکن مجال ہے کہ آخر لمحے تک کبھی ان کے یقین کے اندر ذرہ برابر بھی شک پیدا ہوا ہو، ہم مشکوک ہو جاتے ہیں، ہم مشکوک ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں ہے کون سچ ہے، کیا سچ ہے، کیا جھوٹ ہے۔ لوگ، عام لوگ، بڑے سے بڑا صاحب ایمان ہو اور بڑے سے بڑا صاحب علم ہو، وہ مشکوک ہو سکتا ہے، وہ گمراہ ہو سکتا ہے، وہ گمراہ ہو سکتا ہے، بڑے سے بڑا ہو، صاحب علم ہو۔ بلم بن باورا قرآن میں اس کا ذکر آتا ہے، گمراہ ہو گیا۔ 9ویں پارے میں انشاءاللہ ہم بنی اسرائیل کا، گمراہ ہو گیا۔ اسی طرح تاریخ میں بہت سارے ایسے نام آتے ہیں، بڑے صاحب علم لوگ، نیک متقی پرہیزگار۔ اور شیخ عبد القادر جیلانی کا واقعہ بھی ہے نا، شیطان نے ان کو مختلف شکلوں میں گمراہ کرنا چاہا، لیکن اللہ پاک نے ان کی حفاظت فرمائی۔ شیطان کہنے لگا کہ میں نے 40 جو صوفی تھے نا، بزرگ عبادت گزار، ان کو میں نے گمراہ کیا، لیکن آپ کے علم نے آپ کو بچا لیا۔ کہا بدبخت علم نے نہیں، اللہ کے فضل نے مجھے بچایا۔ تو دوست گمراہ ہو جاتے، لیکن نبی وہ ہستی ہوتی ہے اور وہ یقین کے اس مقام پہ فائز ہوتے ہیں کہ ساری دنیا ان کو کہہ رہی ہوتی ہے کہ آپ غلط ہیں، لیکن ان کا ایمان اور یقین اس درجے کا ہوتا ہے میں ٹھیک۔ اسی لیے اللہ ان کو لوگوں کے لیے رہنما بنا کر بھیجتے ہیں کہ اس نے ڈگمگانا نہیں ہے، جو مرضی ہو جائے، اس نے اپنے اس سے، نبی نے اپنے سیدھے راستے سے ہٹنا نہیں، جو مرضی ہو جائے۔ اس لیے غیر مشروط انبیاء کی اطاعت لازمی، غیر مشروط، جو وہ اپنی زبان سے کہہ دیں وہ بالکل برحق ہے، وہ سچ ہے۔ وَكَذَلِكَ نُرِي ابراہیم، اور ہم نے دکھائے ابراہیم علیہ السلام کو ملکوت عجائبات آسمانوں کے اور زمینوں کے، وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، اور تاکہ وہ ہو جائیں یقین کرنے والوں میں سے۔ فَلَمَّا، پس جب، جنّ چھا گئی، علیہ ان پر، اللیل رات، جب رات ان پر چھا گئی، رآ تو دیکھا انہوں نے، کوکبا ایک ستارے کو، فلما جن علیہ اللیل، پس جب حضرت ابراہیم علیہ السلام پر رات چھا گئی، رآ انہوں نے دیکھا، کوکبا ایک ستارے کو، قال فرمانے لگے،
ہاذا یہ ربی میرا رب ہے. قال فرمانے لگے ہاذا یہ ربی میرا رب ہے. فلما پس جب افلا وہ غروب ہو گیا یا بے نور ہو گیا. قال فرمانے لگے لا احب میں تو پسند نہیں کرتا الآفلین ڈوب جانے والوں کو، غروب ہو جانے والوں کو، بے نور ہو جانے والوں کو میں پسند نہیں کرتا. ابراہیم علیہ السلام کی قوم وہ مظاہر فطرت کی پرستش کرنے والی تھی. مظاہر فطرت سورج، چاند، ستارے، ان چیزوں کے وہ پرستش کرتے تھے. ابراہیم علیہ السلام نے ان کو سمجھانے کے لیے کہ یہ چیزیں جن کو تم معبود سمجھتے ہو یہ معبود نہیں ہے، تم گمراہ ہو، یہ گمراہی ہے. چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے صرف ان کو سمجھانے کے لیے یہ طرز عمل اختیار کیا. اچھا یہ ستارے یہ ہمارے معبود ہیں نا، اچھا 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 اچھا. فلما افلا کچھ وقت گزرتا ہے جب ستاروں کی روشنی ماند پڑ جاتی ہے اور وہ انسانوں تک نہیں پہنچتے، ہو یہ تو غروب ہو گیا، اوہو میں اس کو اپنا خدا سمجھ رہا تھا. اب اگلی دو آیات میں سورج اور چاند کا تذکرہ ہے اور یہ صرف اور صرف قوم کو سمجھانے کے لیے. دیکھیے فلما پھر جب رآ دیکھا القمر چاند کو، فلما رأى القمر پھر جب دیکھا چاند کو، بازغن روشن چمکتا ہوا، قال فرمانے لگے ہذا یہ ربی میرا رب، ہذا ربی یہ میرا رب ہے. فلما پھر جب افلا وہ چاند بھی غروب ہو گیا، قال تو فرمانے لگے ابراہیم علیہ السلام لئن اگر لم نہ یہدینی مجھے ہدایت دی ہوتی ربی میرے رب نے، لئن لم یہدینی ربی اگر میرے رب نے مجھے ہدایت نہ دی ہوتی، اگر میرے رب نے مجھے سیدھا راستہ نہ دکھایا ہوتا، لأکونن تو ضرور بالضرور میں ہو جاتا من القوم الضالین قوم ضالین گمراہ، تو میں گمراہ لوگوں میں سے ہو جاتا. چاند کو معبود سمجھ کر، چاند کو رب سمجھ کر میں گمراہ ہو جاتا اگر میرے رب نے مجھے ہدایت نہ دی ہوتی. فلما پھر جب چلیں یہ ثابت کر دیا کہ چاند جو ہے وہ رب بننے کی اہلیت نہیں رکھتا، ستارے جو ہیں وہ رب بننے کی اہلیت نہیں رکھتے. فلما پھر جب رآ دیکھا الشمس سورج کو، بازغتن چمکتا ہوا روشن، قال فرمانے لگے ہذا یہ ربی میرا رب ہے، ہذا ربی یہ میرا رب ہے، ہذا اکبر یہ سب سے بڑا ہے، ستاروں سے بھی بڑا ہے اور چاند سے بھی بڑا ہے. ویسے اصولی طور پر تو جو سائنسی معلومات ہیں اس کے مطابق جو سورج ہے وہ اس زمین کی غالباً سب سے بڑی، اس زمین کے نیچے، آسمان کے نیچے زمین کے اوپر سب سے بڑی مخلوقات میں سے ہے. اور جتنا بھی نظام ہے یہ اسی سورج کے ارد گرد رواں دواں ہے، اسی کو نظام شمسی بھی کہا جاتا ہے. ہذا اکبر یہ سب سے بڑا ہے، ہذا ربی ہذا اکبر یہ میرا رب ہے اور یہ سب سے بڑا ہے. فلما پھر جب افلت سورج ڈوب گیا، سورج غروب ہو گیا، قال کہنے لگے یا قومی اے میری قوم، انی بے شک میں، بریئن لا تعلق ہوں، مما اس سے جو تشرکون تم شریک کرتے ہو، تم اللہ کے ساتھ جو اوروں کو شریک کرتے ہو میں اس سے بری ہوں، میں اس سے لا تعلق ہوں، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. انی بے شک میں نے، وجہتو موڑا، وجہیا اپنا چہرہ،
انی وجہت وجہیا، میں نے اپنے آپ کو متوجہ کیا، میں متوجہ ہوا ان سب سے بیزار ہو کر، کائنات کی تمام چیزوں سے جن کو لوگ پوچھتے ہیں ان سب سے بیزار ہو کر، انی وجہت وجہیا، میں نے اپنا رخ موڑا، للذی، اس ذات کی طرف، فطرہ، جس نے پیدا کیا، السماوات، آسمانوں کو، والارض، اور زمینوں کو۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، میں نے تو اپنا رخ اس اللہ کی طرف موڑا جو آسمانوں اور زمینوں کا پیدا کرنے والا ہے، حنیفا، موحد ہو کر، موحد ہو کر، توحید پر قائم ہو کر، یکسو ہو کر، سب سے لا تعلق اور اپنا ناطہ توڑ کر صرف اس اللہ کی طرف میں نے اپنا رخ پھیرا، اس کی طرف میں متوجہ ہوا۔ وما انا، اور نہیں ہوں میں، من المشرکین، شرک کرنے والوں میں سے، وما انا من المشرکین، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ یہی وہ بات ہے جو ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کر کے اللہ تعالیٰ مشرکین مکہ کو اور قیامت تک آنے والی انسانیت کو سمجھا رہے ہیں کہ اللہ رب العزت کی ذات وحدہ لا شریک ہے۔ اس کی مزید تفصیل بھی آگے آ رہی ہے ابھی، لیکن وقت اب تھوڑا ہے، آج ہم یہیں تک سبق اپنا مختصر کرتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کر کے انسانیت کو جو پیغام دیا جا رہا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو شخصیت ہے، یہ بار بار ہم قرآن کے مطالعے میں پڑھتے رہتے ہیں کہ بہت نمایاں شخصیت ہے، اور اتنی بڑی شخصیت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے لیے بمنزلہ والد کے قرار دیا۔ حضور علیہ السلام نے آنا دعوت ابی ابراہیم، آپ نے فرمایا میں اپنے والد ابراہیم کی دعا بن کے آیا ہوں، اور اس امت کے لیے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بمنزلہ والد کے قرار دیا، جیسا کہ ہم 17ویں پارے میں پڑھیں گے، وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ ابراہیم، یہ تمہارے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ درود شریف کے اندر بھی، جو ہماری نماز کا باقاعدہ ایک حصہ ہے اور بہت بڑی عبادت ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اور اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام وہ ہیں جنہوں نے خانہ کعبہ میں کھڑے ہو کر حضور کے لیے بھی دعا کی اور ہمارے لیے بھی دعا کی، حضور علیہ السلام کے لیے بھی دعا کی خانہ کعبہ میں کھڑے ہو کر کہ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو، یا اللہ میری اولاد میں ایک رسول مبعوث فرما، عظیم الشان رسول، اور اے اللہ میری اولاد میں ایک امت پیدا فرما، امت مسلمت لک۔ تو ہمیں جو وجود ملا ہے اسباب کے درجے میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی برکت، اور اپنے بارے میں تو حضور خود فرماتے ہیں میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا بن کے آیا ہوں، انا دعوت ابی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی۔ اسی لیے ہمیں بار بار ایک حکم دیا گیا ہے وَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کرو، ان کی ملت کا اتباع کرو، اور یہ حکم حضور کو بھی دیا گیا صلی اللہ علیہ وسلم، وَاتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا۔ اور ملت ابراہیم کی جو اہم ترین چیزیں ہیں وہ دو ہیں، ملت ابراہیمی کی دو اہم ترین جو چیزیں جن کا اتباع کرنا ہے وہ دو چیزیں ہیں، ایک توحید کامل، جس درجے پر ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی وحدانیت کا اظہار کیا، اعلان کیا، بیان کیا، بقیہ انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات میں آپ کو اس واضح طور پر، اتنے مؤثر واضح طور پر شاید نظر نہ بھی آئے جتنا ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں آپ کو نظر آتا ہے۔ اس لیے اس امت کو حکم دیا گیا ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کرو، یعنی اپنی توحید خالص رکھو۔ اور دوسری چیز حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تعمیل، کمال درجے پر تعمیل، جسے کہا جاتا ہے امتثال امر الہی، اللہ کے احکامات کی اتباع کمال درجے پر، یعنی ایسا اتنے اونچے درجے پر کہ وہ عقل حیران رہ جاتی ہے۔
اپنے ہاتھوں سے بیٹے کو ذبح کرنا. کیوں؟ اللہ کا حکم. اور وہاں بالکل معصوم بچے کو ویرانے میں چھوڑ کے آ جانا. کیوں؟ اللہ کا حکم. کچھ بھی نہیں ہے، خالی بالکل. ابھی خطرہ ہو سکتا ہے کہ کوئی درندہ آ سکتا ہے، اور نہیں کوئی درندہ نہ بھی آیا، کوئی جانور نہ بھی آیا، تو یہ اکیلے ہیں، ان کے پاس تھوڑا سا پانی ہے، پانی ختم ہو گیا تو یہ تو بھوکے پیاسے مر جائیں گے. ہم نے دیکھی ہے دنیا، آپ نے بھی دیکھی ہے، دنیا بھوکی پیاسی مرتی ہے. چند سال پہلے پاکستان میں قحط پڑا تھا. یہ جو ہے صحرا جو ہے، صحراؤں کے اندر نا، صحرا کے اندر بہت شدید قحط پڑا تھا، اور سینکڑوں لوگ جہاں وہاں ہو گئے تھے. تو وہ صحرا تھا، لیکن کیا تھا؟ اللہ کا حکم ہے بس. اگلی بات ہی کوئی نہیں، اگلی بات ہی کوئی نہیں. چلیں، آپ اللہ کا حکم تھا، آپ کو یہاں چھوڑوں، چھوڑ دیا. السلام علیکم. اللہ تعالیٰ کے حکم کی اس درجے، یہ ہے ملت ابراہیمی. تو خاص طور پر ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ، اس امت کے ساتھ نسبت، اس امت کو ملت ابراہیمی کی اتباع، وہ دو بڑی چیزیں: توحید کامل، توحید خالص، اور اتباع امر الہی.